الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال تعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام
پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صدق عظیم الصدق کرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، عربی سال کا آخری مہینہ، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بطور ہدیہ و قربانی اللہ کی خدمت اقدس کے اندر پیش فرمایا۔ اس مہینے کی مناسبت سے علماء کرام، خطیب، واعظ، مقرر، مبلغ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان اور ان سے متعلق چند ضروری واقعات بیان فرمایا کرتے ہیں۔ عمومی طور پر 3 واقعات بڑے مشہور ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ نمبر 1، جناب ابراہیم علیہ السلام کا چیخے کے اندر جانا اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ چیخے کو گلزار کر دیا۔ نمبر 2، حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف چھوڑ کر آئے۔ اور تیسرا واقعہ، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بطور ہدیہ و قربانی اللہ کی خدمت اقدس کے اندر پیش فرمانا۔ حاضرین مکرم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے اور میرے آقا سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دادا ہیں۔ حضرت نے اپنا نسب مبارک بیان کیا تو سید الکونین نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من کنانہ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم فلم ازل خیارم من خیارن، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب اسماعیل کو چن لیا عزت و شرافت و مقام کے بلند مرتبے کے لیے، پھر جناب اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ و بنی کنانہ کو منتخب کیا، پھر بنی کنانہ میں سے قوم قریش کو منتخب کیا، قوم قریش میں سے قبیلہ بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے پورے قبیلہ بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا،
فلم ازل خیارا من خیارن، ہر دور کے اندر اللہ نے مجھے اچھے سے اچھے گھر کے اندر اور نسب کے اندر رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سید الکونین کے جد امجد ہیں۔ عجیب اتفاق، جس گھر میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، یہ گھر بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، اور بت فروخت بھی کرتا ہے، بت پوجتا بھی ہے۔ اللہ کا نبی فطری طور پر موحد ہوتا ہے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے والد گرامی قدر کو فرمایا، ابا جان، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بابا جی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو دیکھتے نہیں، جو سنتے نہیں، اور اگر مشکل آ جائے تو مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے معبود برحق کی لازمی صفتیں بیان کی کہ عبادت اس کی کرنی چاہیے جو ہر ایک کو ہر وقت دیکھے، جو ہر ایک کی ہر جگہ سنے، اور جو ہر ایک کی ہر مشکل ہر وقت پوری کرنے پر قادر ہو۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو دیکھتے نہیں، جو سنتے نہیں؟ جواب کیا تھا کہ بیٹا، کیا میں اپنے بڑوں کے معبود کو چھوڑ دوں؟ خاموش رہو، زبان بند کرو، آج کے بعد مجھے یہ توحید کا درس نہ دینا، ورنہ لأرجمنک، ہاتھ میرا ہوگا، جسم تیرا ہوگا۔ جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر میرا معروضہ سننے والے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا پیغمبر عزم استقلال کا پہاڑ ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور والد گرامی قدر کے جملے سن کر پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے فرمایا یہ میرا کام ہے جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، میں ہر قدم پر تمہیں اللہ کی توحید کا درس دیتا رہوں گا۔ غور کیجئے، آج میں مولوی ہوں، باہر میں لوگوں کو نماز کا درس دیتا ہوں، لیکن گھر کی حالت ناگفتہ بے ہو سکتی ہے۔ واعظ باہر واعظ کرتا ہے، گھر کے حالات بیان کرنے کے قابل نہیں، مگر قربان اللہ کے پیغمبر کی دعوت پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلا واعظ اپنے گھر سے شروع کیا۔ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اللہ میاں کی توحید سنتے ہوئے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ تمام احباب محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ توحید ایک ایسا مضمون ہے جسے جناب آدم سے لے کر سید ولد آدم تک تمام انبیاء نے بیان فرمایا۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا وعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، رب واحد کی وحدانیت کا ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے محبوب سید الکونین، ہم نے جناب اور جناب سے قبل جتنی پیغمبر دنیا میں بھیجے، ہر نبی کی پہلی دعوت کہ جبین نیاز ایک کے دروازے پر جھکانی چاہیے،
اسی کلمے کا معنی حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جب بزرگوں کا نام آئے تو کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ، صحابہ کا نام آئے، اہل بیت کا نام آئے کہنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا اور آپ کے آقا کا نام آئے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اللہ کے نبی اور رسول کا نام آئے کہنا چاہیے علیہ السلام۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلمے کا بڑا عجیب معنی کرتے ہیں، فرماتے ہیں یقین دانم دریں عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو، کوئی ڈھیلی بات نہیں، یقین دانم دریں عالم۔ میں نے بڑے ادب سے گزارش کی حضرت جی یہ تو فارسی ہے، میں کوٹدو کے دیہات کے رہنے والا، میری زبان سرائقی ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا فرمایا، حضرت نے آپ کو اور مجھے سمجھایا، فرماتے ہیں نال یقین کمال مکمل ایگل ثابت ہوئی ہو، دوہیں جہانے حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو۔ محبت سے کہیں ہر وقت ہر ایک کی سننے والا کون، اور ان کی آواز سے اور ذوق سے ہر ایک کی بگڑی بنانے والا کون، ہر ایک کی فریاد سننے والا کون، ہر ایک کی حاجت کو پوری کرنے والا کون، ساری دنیا مانگنے والی دینے والا کون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے رحمت اللہ علیہ کلمے کا بڑا عجیب مفہوم بیان کرتے ہیں، فرمینن نال یک آ فرمینن پیر پیغمبر بانے تیرے تو مالک مختار، اوگن ہاری کہیں نہ کم دی تین بن کون کچاویں پار۔ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات کی انسانیت مانگنے والی ہے، اونچا بولو دینے والا کون۔ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ میرے پیارے بھائیوں، واجب الاحترام دوستو، ذرا ذوق اور غور سے سنیں، اللہ کے پیغمبر نے ابراہیم علیہ السلام نے معبود برحق کی تین لازمی صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت معبود وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کی ہر وقت ہر بات سنے، معبود وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہر ایک کو ہر جگہ دیکھے، اور معبود وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کی ہر مشکل ہر وقت پوری کرنے پر قادر ہو۔ محبت سے بولیں ان تینوں صفتوں کا مالک کون، اور ذوق سے اور شوق سے کہیں، میرے ساتھ مل کر کہیں اللہ 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 اللہ۔ اللہ اپنے نام کی محبت نصیب فرمائے۔ بس یہ واز کرنا تھا، قوم بگڑ گئی، انہوں کا لارجو منا کا ہم آپ کو پتھر ماریں گے تکلیف دیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لاقیدن اصنامکم، اگر کبھی مجھے موقع ملا تو پھر میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ معبود ہوتا کون ہے۔ یہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت یہ معبود ہیں یا خالق کائنات معبود ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ قوم سالانہ میلے پر گئی، ان کا کوئی تہوار تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور تشریف لے گئے بت خانے کے اندر۔ کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں اور درمیان میں ایک ان کے خیال اور ظان کے مطابق بڑا معبود بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو بڑی حیرانگی کا اظہار کیا
کہ آئے ہیں وہ میری کرنے آشفت حالی کا علاج، بکھرے ہوئے جو اپنے گیسو بنا سکتے نہیں، جو حرکت نہیں کر سکتے، ہاتھ اوپر نیچے نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کسی کی آنکھ نکالی، کسی کا کان کاٹا، کسی کی گردن اڑائی، کسی کا بازو توڑا، اور وہ جو کلہاڑا تھا بڑے بت کے کندھے پر رکھے واپس تشریف لے آئے۔ قوم میلے سے واپس آئی اپنے تہوار سے، چلو جی خیریت سے جا رہے ہیں، معبودوں کا شکریہ ادا کریں۔ جب اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کسے سلامت نباشد، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے۔ کس نے کیا ہوگا؟ تو یاد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کاروائی تو نے کی ہے؟ نبی بڑا دانا ہوتا ہے، دنیا کی دانائیاں پیغمبر کی دانائی پر قربان ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ جو بڑا تمہارا بت ہے وہ تو صحیح سلامت بیٹھا ہے نا، اس سے پوچھ لو۔ آہا، اب قرآن کہتا ہے گردنیں سب کی نیچے، اور کھسیانے ہو کر کہنے لگے ابراہیم تو جانتا تو ہے یہ دیکھتے نہیں، یہ بولتے نہیں، اس سے کیسے پوچھیں؟ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قوم کہنے لگی أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم۔ یہ میں کسی تاریخ کی روایت نہیں پڑھ رہا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے پہلے اللہ مت مارتے ہیں پھر آدمی شرک کرتا ہے، عقل ختم ہو گئی، ادھر کہہ رہے ہو معبود، ادھر کہہ رہے ہو یہ کاروائی تو نے کی۔ اللہ کا نبی بڑا دانا ہوتا ہے، فرمائے سے پوچھ لو، بڑا تو صحیح سلامت بیٹھا ہے۔ شرم سے منہ جھک گئے اور کہنے لگے ابراہیم جانتے تو ہو یہ دیکھتے نہیں، بولتے نہیں۔ اس وقت نبوت کی غیرت ایمانی جوش میں آئی، فرمائے اللہ کے بندو ان کو پوچھتے ہو جو دیکھنے اور بولنے پر قادر نہیں، اس کا دروازہ چھوڑ چکے ہو جس کی شان قرآن بیان کرتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کی شان قرآن بیان کرتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سمجھ گئے کہ ہے یہی بات؟ چلتی چلتی نمرود تک جا پہنچی، جو بادشاہ تھا اس وقت کا۔ بلایا نمرود نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، آپ تشریف لے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ یوں کہ اس عقل کے اندھے کا خیال یہ تھا کہ میں رب بھی ہوں معبود بھی ہوں، جس طرح فرعون کی عقل میں تھا اسی طرح نمرود کے دماغ میں بھی یہی بات تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ بولو بھئی موت کون دیتا ہے؟ حیات کون دیتا ہے؟ زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ موت کس کے قبضے میں ہے؟ دوائی ضرور کیا کرو لیکن عقیدہ ہے کہ شفا دینے والے اللہ ہیں۔ اللہ والے سے جا کر قرآن شریف کا پڑھا ہوا دم ضرور کراؤ، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات بابرکات ہیں۔ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔
آئین جواں مرداں گوئی و بے باکی، ارے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی، اپنے مشن سے نہیں ہٹے 1 انچ پیچھے۔ نمرود کہتے ہیں کون ہے تیرا رب؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت۔ اس نے کہا انا احیی و امید، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو پکڑا قتل کر دیا، ایک ایسے آدمی کو قید خانے سے نکلوایا جو مارے جانے کے قابل تو اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا دیکھو موت و حیات تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ شاید اس کے دماغ کے سیل بہت زیادہ فیوز ہیں، بات سمجھ نہیں رہا۔ فرمایا اچھا میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو آج ذرا مغرب سے اس کو طلوع کر اور مشرق کے اندر غروب کر۔ اللہ کا قرآن فرماتے ہیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی فَبُعِثَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا، سمجھ گئے سارے لوگ، بادشاہ بھی قوم بھی، کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کاروائی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ اب فیصلہ کیا ابراہیم کو سخت سے سخت سزا دی جائے، چیخا جلایا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے پورے جوبن و جلال پہ پہنچی آگ، آگ کے شعلے مار رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کنارے پر کھڑا کیا گیا، غیروں کی پوجا کرنے والے سب اکٹھے۔ دیکھو آج ایک ہی پوجا کرنے والے کے ساتھ بنتا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں باہر، علماء لکھتے ہیں کہ ایک نظر خدا کی طرف، ایک نظر آگ کی طرف، آنکھوں میں میٹھے میٹھے آنسو، دیکھ کے کہتے ہیں میرے مالک کسیرا نہ کشتیم خونے نہ کردیم جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتیم۔ میرا اللہ میرا ذاتی جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں، سامنے آگ کے شعلے ہیں، اللہ میاں محض تیرے دین کی تبلیغ کی خاطر، تیری توحید کی بیان کی خاطر۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا جب ابراہیم علیہ السلام باہر بیٹھے تھے، ہوا والا فرشتہ آیا، ابراہیم حکم ہو چیخا اڑا کے لے جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ بارش والا فرشتہ آیا، حکم ہو می برسا کے ٹھنڈا کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ آخر میں حضرت سیدنا جبرائیل امین تشریف لے آئے، کوئی پیغام ہو تو بتاؤ میں اللہ کی خدمت کے اندر تمہارا پیغام لے جاؤں۔ حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ، خلیل یار، خلیل سنگتی، خلیل کا معنی دوست۔ خلیل اگر کوئی پیغام ہو تو لے جاؤں۔ بڑا پیارا جواب دیا کہ بناتا دوست ہے پوچھتا حال ہے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جس طرح اللہ راضی میں اسی طرح راضی۔ ابھی ابراہیم باہر تھے، اوپر سے آواز آتی ہے یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، خبردار جلانا نہیں، میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے۔ آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اندر گئے، اللہ نے جلانے والی طاقت اور وصف ختم کر دی، آگ کے اندر گلزار بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ نے اس واقعے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا اور اللہ تعالی نے نصرت و کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ دوسرا واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی اہلیہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ سارہ ہے، چھوٹی گھر والی کا نام حضرت سیدہ ہاجرہ ہے علیہ السلام علیہم السلام۔
حضرت حاجرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لمبا واقعہ ہے، ٹائم اجازت نہیں دیتا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہ مصر کے رہنے والی ہیں حضرت حاجرہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ کو اور شیرخوار بیٹے، دودھ پینے والے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ پر جہاں آج مسجد حرام ہے یہاں لے آئے۔ ایک توشہ دان ہے، چھوٹا سا تھیلا جس کے اندر کھانے پینے کا سامان ہے، پانی کا مشکیزہ ہے، آ گئے یہاں۔ جب شام ہونے لگی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جگہ کیسی ہے؟ قرآن فرماتا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں کوئی آبادی نہیں، کھیتی نہیں، ویرانہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت سیدہ حاجرہ حیران ہو کر کہتی ہیں خیریت تو ہے، ہم اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہے ہو، چند دنوں کا راشن ہے، کھانا ہے، خوراک ہے، اب بولتے نہیں، کیا کہوں؟ تاریخ عرب والے نے لکھا ہے کہ آخر کار حضرت سیدہ حاجرہ سمجھ گئی اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ انہوں کا نہیں، میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بس کہتی ہے پھر جاؤ، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ نعم الوکیل ہے، بہترین کارساز ہے، وہی ہماری روزی کا انتظام بھی کرے گا، ہماری عزت کی حفاظت کا انتظام بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ حاجرہ اور لخت جگر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو موجودہ مسجد حرام بیت اللہ والی جگہ پر چھوڑ کر جانے لگے۔ سوال کرتی ہیں اپنی مرضی سے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فرماتے نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ صابرہ شاکرہ عورت لازماً شان والی ہے کیونکہ انتخاب نبی کے لیے ہوا ہے۔ فرمائے پھر چلے جاؤ، میرا اللہ جانے، اللہ کی رحمت جانے۔ اللہ کا قرآن فرماتے ہیں چلے جناب ابراہیم علیہ السلام، توجہ میری طرف۔ علماء نے لکھا جب پہاڑی کی اوٹ میں گئے، کیا مجھے حاجرہ نہیں دیکھ رہی ہوگی؟ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا، اے میرے رب، میرے پروردگار، روزی رسان اللہ، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میاں، میں اپنے بچوں کو تیری حفاظت کے اندر دے کر جا رہا ہوں، ایک ایسا میدان جو لقدق، جس کے اندر کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چلے گئے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ علماء لکھتے ہیں چند دن کے بعد کھجوریں ختم، پینے کا پانی ختم، جب خوراک ختم ہوئی، مئی صاحبہ کا دودھ خشک ہونے لگا۔ حیران ہے، پریشان ہے، اللہ تو روزی دینے والا ہے، انتظام کرنے والا ہے، میرا معصوم بچہ میرے پاس ہے، یا اللہ اس کی غذا کا کیا بنے گا، خوراک کا کیا بنے گا؟ اسی پریشانی کے عالم کے اندر دل میں خیال ہے کسی اونچی جگہ پر جاؤں، ہو سکتا ہے دور کوئی قافلہ نظر آئے۔
پانی کا انتظام کروں، خوراک کا نظم بناؤں۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ واپس آئی، دیکھتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ پھر مروہ پہاڑی پر چڑھی، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس طرح 7 چکر لگائے جناب سیدہ ہاجرہ نے، کہہ دو سبحان اللہ۔ 7 چکر لگانے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ معصوم بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہے، سبحان اللہ۔ پانی پیا سیدہ ہاجرہ نے، پانی بڑھنے لگا۔ حضرت نے فرمایا زم 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 زم، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا اگر دادی جان اسے نہ روکتی تو یہ نعمت پوری کائنات کے اندر عام ہو جاتی۔ واپس آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے زمزم کا پانی عطا فرما دیا۔ لکھا ہے کہ زمزم کا پانی حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ زمزم کا پانی حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے ایسی برکت رکھی زمزم کے اندر کہ کیا کہنا۔ آدمی کو خوراک کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے اسی کے اندر غذائیت رکھی ہے۔ عام پانی پینے سے پیٹ میں درد پڑتا ہے، آپ اس کو جتنا پیتے رہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیٹ کے اندر کوئی تکلیف ہو۔ اللہ نے اس کے اندر غذائیت رکھی ہے۔ یہ زمزم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے ملا، توجہ فرمائیں۔ اور ایک پانی امت کو رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملا۔ صحابہ کرام واپس آ رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ مشکیزیں نہ چھوڑو۔ تھوڑا سا پانی اکٹھا ہوا، حضرت نے اپنا دست کرم برتن میں رکھا اور فرمایا یہ پانی میرے ہاتھوں پر ڈالو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں قسم ہے پیدا کرنے والے اللہ کی، حضرت کی انگلیوں سے یوں پانی نکل رہا تھا جس طرح فوارے اور چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ زمزم کا پانی آپ پئیں، میں نے پیا ہے، تاجر پیے، عالم پیے، ذکر اللہ کرنے والا پیے، پڑھنے پڑھانے والا پیے، ریڑھی چلانے والا میرا بھائی پیے، میرا کسان اور مزدور دوست پیے۔ زمزم عام ہے، لیکن حضور کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے، یا اس کو صدیق نے پیا یا عمر نے پیا یا حیدر قرار نے پیا، یہ رسول اللہ کے غلاموں نے پیا۔ سبحان اللہ، زمزم شان والا حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت سے ملا، اور یہ پانی بھی شان والا جو سید الکونین کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے جاری فرمایا۔ کبھی کبھی اللہ میاں کو اپنے بندوں کی ادائیں پسند آ جاتی ہیں۔ جناب ہاجرہ کے ساتھ چکر لگانا اللہ کو ایسے پسند آئے، اب جو بھی جائے گا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے اسے ہاجرہ کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب سید الکونین میرے آقا عرض کرتے ہیں جی میرے مالک، اللہ فرماتے تم سید الکونین ہو، امام القبلتین ہو، میں نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا، لیکن جب آپ بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے دادی کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آ گئی سیدہ ہاجرہ کی۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ سے مکہ مکرمہ۔ اہل مکہ نے دیکھ کر کہا کہ پیغمبر کی جماعت کمزور ہو گئی ہے، وہ صحت نہیں ہے جو مکی زندگی میں تھی، مدینے کے بخار یثرب کے ہوا نے انہیں کمزور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی جملے گوارا نہیں ہوئے، فرمایا محبوب
جی میرے مالک، فرمین کو کہو کہ طواف کے پہلے چکروں کے اندر کندھے ہلا کے چلیں، ایڑیاں اٹھا کر چلیں، گردن اونچی کر کے چلیں۔ میں اللہ آپ کی جماعت کو ان کی نظروں کے اندر کمزور نہیں دیکھنا چاہتا۔ صحابہ ایسے چلے، اس کو رمل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا ایسی پسند آئی، قیامت تک جو بھی جائے گا ان کو صحابہ کرام کے اس طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلے چکروں کے اندر رمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کے مطابق اس کے طواف کو منظور و مقبول فرمائیں گے۔ عبد القادر جیلانی، حضرت علی حجویری، بہاؤالدین نقشبند، شاہ عبد القادر جیلانی، حضرت شہاب الدین سہروردی، جتنی بھی اکابر ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، یا ہمارے علاقے کے شیوخ حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ، حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی، میرے والد گرامی قدر، جو بھی جائے گا اسے سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلے طواف کے چکروں کے اندر کندھے ہلاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ ادا پسند آ گئی اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضرت کی اطاعت نصیب فرمائے، حضرت کی غلامی نصیب فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، مئی صاحبہ حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے وقتاً فوقتاً ابراہیم علیہ السلام آتے رہتے تھے۔ شادی ہو گئی قبیلہ جرہم کے اندر، بنی جرہم کے اندر۔ اس جملے کو ذرا غور کرنا اور گھر جا کر میری بہو کو، بیٹی کو، بہن کو سمجھانا اور سنانا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے ملنے کے لیے، گھر میں اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، ایک خاتون تشریف فرما ہے، الیک سلیک ہوئی۔ آپ کے خاوند کہاں گئے ہیں؟ باہر گئے ہیں۔ اچھا سناؤ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی بہت تنگ ہیں، بڑے پریشان ہیں، کھانے پینے میں دشواری ہے، بڑی تنگی ہے۔ اچھا جب اسماعیل آئے نا، اسے کہنا کہ چوکھٹ بدل دو، دروازہ چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے گھر، توجہ کریں، جہاں نبوت کے قدم پڑ چکے تھے وہاں انوارات و تجلیات تو ہونے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ نبوت کے آثار، نبوت کے برکات، نبوت کے قدم کے انوارات کو محسوس کیا اور پوچھا گھر والی سے کوئی بزرگ آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں جی آئے تھے۔ اچھا کوئی بات؟ جی انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے خاوند کا ہے، تو پھر میں نے کہا تو وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ اور کچھ فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، تو پھر میں نے کہا تھا بڑے پریشان ہیں۔ فرمایا حضرت نے پھر کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اسماعیل کو کہنا چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بابا جان تھے، سید کونین امام الانبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، بابا جی تھے، تم نے ناشکری کی ہے، وہ مجھے حکم دے گئے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہذا تمہیں طلاق ہے۔ کئی دن گزرے اور شادی ہو گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آج بھی اللہ کی قدرت جناب اسماعیل گھر میں نہیں ہے۔ دیکھا ہے خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، کون ہو؟ میں اسماعیل کی بیوی ہوں علیہ السلام۔ کہاں گئے اسماعیل؟ باہر گئے ہیں۔ گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ بڑے خوش ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت خوش ہیں ہم۔ کیا کھاتے پیتے ہو؟
وہ شکار کر کے آتے ہیں، اللہ گوشت کھلا دیتا ہے، یہ زمزم پانی ہے، پانی پی لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ ان کے گوشت میں بھی برکت عطا فرما، ان کے پانی کے اندر بھی برکت عطا فرما۔ اور فرمایا جب وہ آئے نا، اسے کہنا کہ چوکھٹ کو حفاظت کے ساتھ رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، بابا جی کے قدموں کی برکت کو دیکھا، نبوت کے انوارات و تاثرات کو دیکھا، اور کہا کوئی بزرگ آئے تھے؟ جی آئے تھے، کچھ فرمایا تھا، آپ کے متعلق پوچھا تھا، اور کوئی بات؟ انہوں نے کہا تھا کیسا گزر بسر ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ جی میں نے کہا الحمدللہ بڑے راضی ہیں۔ خوراک کے متعلق بھی پوچھا؟ جی حضرت نے پوچھا، میں نے کہا پانی پیتے ہیں، زمزم ہے، اور جناب والا گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت نے دعا دی اور چلے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اسماعیل کو کہنا چوکھٹ کی حفاظت کرو۔ فرمایا یہ میرے بابا جان تھے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے تھے، یہ مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ تیری بیوی نیک اور صالح ہے، اس کو اچھی طرح اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رکھو۔ یہ میں نے آپ کو واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ ہمارے گھر میں رہنے والی خاتون، ہماری بیٹی، ہماری بہو، ہماری گھر والی، ہماری ماں کو یہ چاہیے کہ صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارے۔ عورت کو صابرہ ہونا چاہیے، عورت کو شاکرہ ہونا چاہیے، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکات گھر کے اندر بھی پیدا فرماتے ہیں اور اولاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ منتقل فرماتے ہیں۔ تو یہ دو واقعات ابراہیم علیہ السلام کے میں نے بیان کیے۔ پہلا واقعہ جب حضرت کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ دوسرا واقعہ اللہ کے حکم سے اپنے لخت جگر کو بیت اللہ چھوڑ کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو اس امتحان و واقعے کے اندر بھی 100% کامیابی بخشی۔ اور تیسرا واقعہ آئندہ جو مارک کروں گا کہ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کرو، قربان کرو، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی خدمت عالیہ کے اندر بطور ہدیہ و صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ قرآن اس کو بیان فرماتے فلما بلغ معہ السعی، یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی نصیب فرمائی، اور اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کا مقصد کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آنے والا جمعہ 9 ذی الحج ہوگا، آنے والا جمعہ 9 ذی الحج ہوگا۔ سنت یہ ہے کہ 9 ذی الحج کی صبح کی نماز کے بعد سے 13 کی عصر تک ہم نے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھ لیں محبت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ حضرات نے یہ پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منظور و مقبول فرمائے، آمین، دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ اللہ وطن کے سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ وطن کے ایٹمی تنصیبات کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ اللہ مساجد و مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول
اسکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما، پاکستان میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما، دنیا میں رہنے والی انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولاد کو نمازی بنا، اہل خانہ کو نمازی بنا، بے نمازی ہونے کی لعنت سے محفوظ فرما۔ میرے پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرما، جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو مسلمان دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ جن احباب پر قربانی واجب ہے اور قربانی کی ارادہ رکھتے ہیں، اللہ قبولیت نصیب فرما، اللہ منظوری نصیب فرما۔ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جا، وہ کام کرا جن میں تیری رضا ہو، تیرے حبیب کی رضا ہو۔ اللہ ان کاموں سے بچا جن میں تیری ناراضگی ہو، تیرے پیغمبر کی ناراضگی ہو۔ یا اللہ پوری امت کو اتحاد اتفاق نصیب فرما، افتراق و انتشار کی لعنت سے محفوظ فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے